بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو اپنی خالص عبادت پہ لگا رکھا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا رکھا ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر و احسان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شرک، خرافات اور انحرافات سے بچا کے رکھا ہے۔ اس پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجیے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں خرافات بے انتہا آ چکے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک خرافات ہی خرافات، اور سب سے بڑی مشکل اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین کے نام پر ہوتی ہیں، ان شخصیات کے نام پر ہوتی ہیں جن شخصیات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی نیا کام پیدا کر دیں، کوئی بدعت ایجاد کر جائیں، کسی خرافات کو جنم دے جائیں، کبھی تصور تک نہیں کیا تھا، کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 103 نمبر کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آج کے دن، اس سے پہلے یا آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا، آپ ان تمام چیزوں کو اس حدیث پاک کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرمائیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع میں سے نہیں، آپ کی باتوں کو ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ کون شخص؟ من لطم الخدود، جو مصیبت اور پریشانی آنے پر اپنے ہاتھ سے اپنے گال پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنی گریبان کو پکڑ کے پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح آواز لگانے لگے، چلانے لگے، جس طرح سے زمانے جاہلیت میں لوگ چلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا یہ میرے طریقے پر، یہ میری سنت پر، یہ میرے نہج پر، یہ میرے متبع میں سے نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کا اور ایسی عورتوں کا عذاب بتلایا ہے جو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کیا کرتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم، مصیبت آنے کے بعد جو لوگ اپنے آپ پر وار کرتے ہیں۔ آج تو ماتم کا ایک بڑا نرالا اور اونچا ہائی لیول کا کردار دکھا جا رہا ہے۔ لوگ چھریوں سے اپنے پیٹھ پر، اپنے بدن پر بلیڈ کے ذریعے سے وار کر کے باقاعدہ خون نکالے جا رہے ہیں، باقاعدہ ہتھیاروں سے، چاقو سے خون تک نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہترین بدن عطا فرمایا ہے، اس بدن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بدن پر خود وار کرنے والا، خودکشی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ جس چیز سے اپنے آپ کو مار کر ہلاک کرے گا، اسی چیز کی سزا اسے جہنم کے اندر ملے گی۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اگر زہر کھا کے مرا ہے تو جہنم میں زہر کھانے کی سزا ملے گی، چاقو سے اپنے آپ کو مارا ہے تو جہنم میں اسی کی سزا ملے گی، اگر پہاڑوں سے اونچائی سے کود کے اپنے آپ کو مارا ہے تو اسی چیز کی جہنم میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک محتاط انداز میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے ہاتھ میں ہتھیار کو کھلا ہوا لے کر نہ چلے۔ چاقو اور چھری جو ہم اپنے گھروں میں لے کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا ہوا چاقو لے کر نہ چلا کرو، کہیں شیطان تمہارے ہاتھ سے نہ کھیل جائے۔ اتنی احتیاط کی بات اس دین کے اندر صاف ستھرے انداز میں کہی گئی ہے، جس دین کے دعویٰ کرنے والے لوگ خود ہتھیار سے اپنے اوپر وار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نوحہ اور ماتم کرنے والیاں عورتیں، پہلے زمانے میں اسپیشل تجارت کرتی تھیں عورتیں، اس کے لیے بک ہوتی تھی، تو انہی کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آج بھی جو ماتم کرتے ہیں اس میں شامل ہیں کہ جو توبہ کرنے سے پہلے ماتم کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، دنیا سے نوحہ کرتے ہوئے چلا گیا، کل قیامت کے دن جب اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے گرم تانبے کی پگھلائی ہوئی لباس پہنایا جائے گا، تانبے کا گرم پگھلایا ہوا لباس پہنایا جائے گا،
کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وَدِرْعٌ مِّن لَهَبِ النَّارِ، آگ کے شعلوں کا لباس اس کے اوپر ہوگا، آگ کے شعلوں کو، بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں کا لباس اسے پہنایا جائے گا۔ اور آج لوگ آگ سے خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، خون اپنے بہائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان فرمایا۔ اور ایک دوسری مسند بزار کی روایت ہے جس سے علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر 427 میں صحیح قرار دیا ہے۔ آج ہی کے دن ماتم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے ڈھول بھی لازمی شے بن چکا ہے، ڈھول بھی لوگ صبح سے شام تک بجاتے رہتے ہیں۔ آج کی بات ہے، میرا بچہ مغرب کے وقت جاگ رہا تھا، ڈھول کی آواز سن کر وہ ڈر گیا۔ پہلی بار 2.5-3 سال کا بچہ ہے جو ڈھول کی آواز سن کر ڈر گیا، مجھے فون کر کے بتایا کہ ابو ڈر لگ رہی ہے، یہ آواز عجیب طرح کی، اللہ کی قسم یہ غیر فطری آواز ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ انسانوں کی آواز نہیں ہے، یہ اسلامی بستیوں میں رہنے والے مسلمانوں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 قسم کی آوازیں، 2 قسم کی ڈھول تاش، یہ آوازیں ملعون ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے فرمایا مزمار عند نعمہ، کوئی خوشی آپ کو مل جائے اس وقت جو آپ ڈھول میوزک بجاتے ہو اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت بھی جو آپ ڈھول تاشے طبلے بجاتے ہو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایسے لوگوں تک شاید نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، یا پہنچی بھی ہے تو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جس کام پر لعنت کے فرما رہے ہیں، جس کام کو لعنتی قرار دے رہے ہیں، آج لوگ اسے دین سمجھ کر صبح و شام سے اسی میں مشغول ہیں۔ نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ دعاؤں کا خیال ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ زندگی کا خیال ہے، بلکہ انسان اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے خود اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک جملے میں یاد رکھیں، خودکشی کرنے والا حرام موت مر رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح صریح اور صاف الفاظ کی حدیثیں، قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ نے جہاں یہ سال کے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ کفار مکہ بھی اس مہینے میں گناہ سے بچتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اسی مہینے میں ہم گناہوں کے الگ الگ کیٹیگری کا گناہ کرتے ہیں، الگ الگ جو سال بھر میں نہیں ہوتا وہ اس مہینے میں ہم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور سے ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اور مسلمان ظلم اسی مہینے میں کر رہا ہے، اسی مہینے میں بلیڈ اپنے اوپر مار رہا ہے، اسی مہینے اپنے اوپر چھری چلا رہا ہے، اسی مہینے میں سر سے خون، بدن سے خون نکال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں علم نہیں، انہیں جہالت نے گھیر رکھا ہے، یہ دین سے بہت دور ہیں، انہیں دین کے قریب لا۔ آمین یا رب العالمین۔